کراچی سے ہے اور میں ایک اسلامک اسکالر ہوں. انٹرفیتھ ہارمنی بین المذاہب ہم آہنگی پر کام کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں جناب زاہد صاحب، جن کا تعلق انجمن سرفروشان اسلام عالمگیر تحریک کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور اس کے امیر بھی ہیں کراچی کے. تو ان کے ذریعے سے میرا تعارف جناب سید ریاض احمد المعروف گوہر شاہی صاحب کی کتابوں سے ہوا. انہوں نے چند کتابیں مجھے دی کہ اس کو آپ پڑھیں تو اس کا مطالعہ کریں، اس میں کیا چیزیں ہیں. اور اس کے بعد پھر میں ان کے ساتھ درگاہ پہ بھی گیا جو کہ کوٹری کے اندر واقع ہے، کراچی سے باہر ہے. دوستو، چند پہلے میں شروع میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ آپ کو کسی بھی شخصیت کا یا کتابوں کا یا نظریے کا اگر آپ سن لیں تو اس پہ خود سے فیصلہ نہ کریں جب تک کہ دستیاب تمام وسائل کو آپ استعمال نہ کر لیں. اگر کسی شخص کے بارے میں آپ نے کچھ سن رکھا ہے، اس نے کوئی کتابیں لکھی، اس کا مطالعہ کریں، ویڈیوز آڈیوز ہیں اس کو سنیں اور دیکھیں، پھر آپ کسی نتیجے پہ جائیں. صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر فیصلہ کر دینا یا رائے قائم کر لینا یہ ایک مسلمان کا شعار نہیں ہے. اور پھر خاص کر عالم دین علماء کرام کو تو یہ ان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام تحقیقات کو وہ سامنے رکھیں اور ہر وسیلہ وہ استعمال کریں، پھر جا کر کسی رائے پہ پہنچیں. اسی طرح جو ہے وہ ہر ایک عام بندے کو بھی یہی حکم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کر دے، آگے پھیلا دے. تو بغیر کسی تحقیق کے کوئی بھی بات آگے نہیں پہنچانی چاہیے. یہ ایک مسلمان کا ذمہ دار شخص کا وتیرہ اور کام ہے. تو میں نے بھی جناب سید ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کے بارے میں بہت باتیں سن رکھی تھی، جس طرح کہ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے دیگر علماء نے. تو میں نے بھی سنا ہوا تھا کہ جی انہوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا، نبوت کا کیا، اور لوگوں کو اپنی پوجا کی طرف لوگوں کو لے کے آتے تھے. لیکن میں نے ان کی جو کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تریاق قلوب ہے. یہ تصوف پر مبنی منظومات ہیں، نظم کی شکل کے اندر انہوں نے اس میں تصوف کے بارے میں بتایا ہے. روحانی سفر ہے، اس میں ان کے زندگی کی بایوگرافی ہے کہ کس طرح انہوں نے اس کا آغاز کیا، سفر کیا، اور کیا کیا کن کن مراحل کو انہوں نے طے کیا. یہ روحانی سفر ہے. یہ کتابیں آپ سرفروش پبلیکیشن سے آپ کو مل سکتی ہیں. یہ پاکستان میں اویلیبل ہے، ہر شخص اس کو دیکھ سکتا ہے. تحفۃ المجالس، مختلف مجلسوں میں کہی ہوئی ان کی گفتگو ہے، اس کو یہ کتاب کی شکل میں رکھا گیا ہے. روشناس ہے، اس میں تصوف کے بارے میں بتایا گیا ہے، ذکر کے بارے میں بتایا گیا ہے، لطائف جو ہے انسان کے اندر اس کے بارے میں کہا گیا ہے. اور ان کتابوں کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں. مینارہ نور ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ کتاب مریدوں طالب علموں کے لیے اجالا، پیروں فقیروں کے لیے کسوٹی ہے. تو یہ کتاب بھی آپ کو مل سکتی ہے. اس میں سوالات بھی ہیں اور کچھ اعمال بھی ہیں. تو مختصر یہ کہ یہ کتابیں میں نے پڑھی، ان کی ویڈیوز دیکھی، آڈیوز دیکھی، اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں. اور میں ان کے درگاہ پہ بھی گیا، ان سے جو وابستہ لوگ ہیں ان سے بھی پوچھا، مختلف جگہوں پر، مختلف نشستوں کے اندر، مختلف مرحلوں میں، اور ان کی مجلسوں میں شریک ہو کر کہ آپ کا ان چیزوں پہ کیا عقیدہ ہے اور آپ کا کیا کہنا ہے. تو ان کا یہی تھا کہ جناب سید ریاض احمد گوہر شاہی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں مہدیت کی جو بات کرنا، تو وہ اس طرح انہوں نے کہیں پر یہ بات نہیں کی ہے. اور جو فقیروں کا اور صوفیاء کا جو مشرب ہے اسی کے اوپر یہ ان کا طریقہ ہے. البتہ یہ کہ ذکر کے اندر یہ ذکر قلبی جو ہے وہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا قلب ہی ذکر ہے. اور میں نے جو ویڈیوز دیکھی اس میں اسی کے اوپر انہوں نے زور دیا ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ قلب کے اندر سے ہونا چاہیے. لسان کا اور یہ چیزیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ کہ آپ کا دل آپ کی گواہی دے، کہ آپ کے دل سے تصدیق کی آوازیں آئیں. تو جناب سید ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کی میں نے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں منسوب کرنا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے. اور میں نے اس طرح کی چیزیں ان کے بارے میں جو سن رکھی تھی وہ میری غلط فہمیاں دور ہو گئیں. اور ان کے بارے میں اگر آپ بھی تحقیق کریں تو ان کتابوں کو آپ لے کر اس کو پڑھ کے آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں. دوسرا یہ
کہ ان کی مختلف یہ جو جناب ریاض احمد گورشائی صاحب کے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے اندر جو یہ سلسلہ ہے، اس کے جو ان کے صاحبزادگان یہاں پہ موجود ہیں، تو وہ ان ساری باتوں کا انکار کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اور ہمارا وہی مسلک اور مشرب ہے کہ جو کہ ایک جو شریعت کے اندر، اسلام کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو یہ ویڈیو تھی دوستو، میری رائے کہ میں نے اس کو کیسا پایا، ان کی کتابوں کو میں نے کیسا پایا ہے اور اس کے اندر سے کیا مجھے معلوم ہوا ہے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ، میری امانت و دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، اور میں ان کے جو مزار کے اوپر گیا تو وہاں پر بھی میں نے ذکر ہوتے ہوئے دیکھا، حضور غوث الاعظم کی منقبت میں نے وہاں سنی، ذکر جہر وہاں پہ سنا، نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نمازوں کا بھی انکار کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، وہاں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور تمام جو چیزیں ہیں وہاں پر جو ہے ہمارا جو سلسلہ ہے اسلام کے اندر جو ہے اس کے مطابق پائی جاتی ہیں۔ تو غلط فہمیاں جو ہے وہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہم سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو میں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ سنی سنائی میں بھی یقین کر رہا تھا، یقین کیا ہوا تھا کہ جی ایسا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو اس طرح کی کوئی چیز مجھے نہیں ملی، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھ دیا ہے۔ تو میں ایک ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اسٹڈی کرنے کے بعد، تحقیق کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے امانتاً یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان کتابوں کے اندر ایسا کچھ نہیں پایا۔ ہاں، جو صوفیاء کی جو واردات قلبی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ آپ جتنی بھی تصوف کی کتابیں دیکھیں گے جو اسپرچولیٹی کے اوپر ہے، تو اس میں روحانی درجات اور مراتب اس طرح کے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو چیزوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ خود قرآن مجید کے اندر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھی حضرت خضر کی باتوں کی حکمت اور اس کے مقصد سمجھ میں نہیں آیا، اور جب پوچھا تو حضرت خضر نے کہا کہ میں آپ سے نہیں کہتا تھا کہ تم مجھ سے بار بار سوال کرو گے اور میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس کو حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے ان چیزوں کی حکمتیں بیان کی۔ تو قرآن کے اندر اس علم باطن اور علم لدنی کی جو ہے وہ تفصیل موجود ہے۔ حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ کس طرح سیدنا حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ بے موسمی پھل پروردگار کی جانب سے ملتے تھے، اور روح جو ہے پروردگار نے جبریل امین کے ذریعے ان کے اندر پھونکی۔ تو یہ جو باطن ہے اس کو صرف اور صرف اس لیے انکار کر دینا کہ جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یا ہمارے دور میں ہو رہا ہے، یا ہم عصر ہونے کی وجہ سے اس سے اختلاف کیا جائے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تحقیق کرنا چاہیے، تحقیق کے بعد ہی کسی چیز کو آگے ہمیں فارورڈ کرنا چاہیے۔ بغیر کسی تحقیق کیے ہوئے گفتگو کرنا یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ میں علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیے اور پھر اس کے بعد سے اپنی رائے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت علیہم السلام کی اسوہ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔